علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 16ویں پارے کی تلاوت ہوئی۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کی تلاوت کا حاصل اگر دیکھیں تو سورہ کہف کے بقیہ حصے میں حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا۔ ان کے علاوہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بیانات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے لیکن اختصاراً ہے۔ سورہ کہف جس کا بقیہ حصہ آج پڑھا گیا ہے، اس سورت کے بارے میں شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے کہ اس سورت میں خاص کر اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے، جو ذکر کل گزرا، اس پہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اصحاب کہف یہ کون ہیں؟ کہف کے معنی آتے ہیں پہاڑ کا گوفہ، غار۔ اصحاب کہف مطلب پہاڑ کے گوفے والے، وہ لوگ جو پہاڑ کے گوفے میں رہتے ہوں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جو کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے، اور دوسری روایت یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ مشہور لفظ ہے دقیانوس، لیکن وہ بادشاہ تھا دقیانوس، کٹر کافر تھا، توحید والوں کا سخت مخالف۔ تو لوگوں کو زبردستی، جو لوگ توحید والے موحدین تھے، کیونکہ ہر زمانے میں انبیاء آئے، نبیوں کے جتنے تابع دار تھے وہ موحدین تھے، مسلمان تھے، تو آپ یوں کہیں جتنے مسلمان ہوتے ان کا سخت مخالف ہوتا، زبردستی پکڑتا، ان سے کفر کرواتا یا پھر انہیں سولی پہ چڑھا دیتا تھا۔ تو صحیح روایت کے مطابق 7 نوجوان تھے وہیں کے، دیندار، متسلب فی الدین۔ انہوں نے پلان بنایا کہ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو یا تو یہ ہمیں مروا دے گا یا پھر یہ ہمیں کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا، پلان بنا کر وہ شہر چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی چلا۔ یہ لوگ شہر سے نکلے اور جانے کے بعد شہر سے کچھ دوری پہ پہاڑ کے گوفے میں جا کر آرام کرنے لگے، چھپ گئے۔ سوچے کہ اب سوچیں گے آگے سفر کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے وغیرہ، وہاں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہ اس کے شہر کے 7 نوجوان بھاگ کر پہاڑ کے گوفے میں چھپے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ایسا کرو، پہاڑ کے گوفے پر دیوار چنوا دو تاکہ اندر ہی مر جائیں۔ جس کو دیوار چنوانے کے لیے کہا گیا تھا، جو بادشاہ کا جو بھی اس کے کارندوں میں سے جو بھی تھا وہ مسلمان تھا، اس نے دیوار تو چنوائی لیکن ایک تختی بنوائی، اس تختی پر لکھ دیا کہ 7 لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ظالم بادشاہ کے خوف سے آ کر چھپے، لیکن ان پر دیوار چنوا دی جا رہی ہے۔ اور اس نے ایک تختی بنا کر، ایک بورڈ بنا کے ایک باکس میں رکھا اور اس باکس کو بھی دیوار میں ہی ڈال دیا۔ خیر، دیوار ہو گئی بند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ جو اصحاب کہف تھے، یعنی جو گوفے میں 7 لوگ تھے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سو گئے۔ سونے کے بعد تقریباً 300 سال سے زیادہ گزرا۔ یہ سورہ کہف میں جس کا ذکر ابھی ہوا ہے، 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، یعنی 3 صدیاں بیت گئیں۔ جو بادشاہ تھا دقیانوس وہ مر گیا، کئی بادشاہ آئے وہ سب بھی چلے گئے، ختم ہو گئے۔ ایک بادشاہ آیا 300 سال کے بعد جس کا نام تھا بیدروس، مسلمان تھا بادشاہ، اور اس بادشاہ کے زمانے میں اس کی حکومت و مملکت میں ایک مسئلہ چھڑا تھا، حیات بعد الممات،
یعنی موت کے بعد بروز قیامت جو اٹھایا جانا ہے، اسلامی نظریہ عقیدہ ہے، نظریہ کیا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ اس مسئلے پر اختلاف ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے کیسے اٹھائے جائیں گے، بڑا جھگڑا بڑا لفڑا اس مسئلے پہ، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کیسے ایک آدمی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، نام و نشان ختم، پھر وہ کیسے اٹھے گا؟ یہ مسئلہ چھڑا۔ بادشاہ نے اس مسئلے کو نپٹانے کی بہت کوشش کی، نہیں نپٹا تو ایک دن وہ اپنے کمرے میں گیا، حجرہ بند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، الہ العالمین کوئی ایسی راہ نکال کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کوئی ایسی نشانی بھیج کہ اس فتنے کا قلع قمع ہو سکے۔ اس نے دعا کی، بہرحال اچانک کیا ہوا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے گیا اور اسی گوفے پہ گیا 300 سال پہلے جو گوفہ بند کیا گیا تھا، اسی کے آس پاس بکریاں چرا رہا تھا۔ آپس میں کچھ چرواہوں نے میٹنگ کی کہ ہم لوگ دھوپ میں بکریاں چراتے ہیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ گوفہ ہے، اس کے باہر ایک پرانی بوسیدہ دیوار ہے بڑی پرانی، اس کو گرائیں گے تو آسانی سے گر جائے گی، اگر یہ دیوار گر جاتی ہے تو اندر بیٹھ کے ہم آرام تو کر سکیں گے، بکریاں چریں گی۔ یہ طے ہوئی، ان لوگوں نے دیوار توڑنی شروع کی، دیوار گرا دی۔ دیوار جیسے گری تو 7 لوگ وہاں سے اٹھے، زندہ تھے، 7 لوگ زندہ تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے، نہیں دیکھا، یہ دیکھ رہے بھائی دیوار توڑی ہم نے، اتنی پرانی صدیوں پرانی دیوار، اور اندر سے لوگ کہاں سے آئے، نکل کے بھاگے دوڑ کے، یہ کیا ہو گیا؟ خیر یہ لوگ بھاگ گئے۔ اب ان میں سے جو لوگ اٹھے آپس میں بات کرنے لگے کہ کتنے دیر سوئے، کسی نے کہا 1 دن سوئے، 300 سال سے زیادہ گزرا، 3 صدیوں سے زیادہ۔ کیا کہنے لگے؟ ایک نے کہا 1 دن سوئے ہوں گے، کوئی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا 1.5 دن، آپس میں بحث ہوئی تو ان میں سے ایک شخص تھے جن کا نام ہے یملیخا، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، یملیخا ایک شخص تھے، بقیہ لوگوں نے یملیخا سے کہا پیسہ کرو، پیسہ لو، جاؤ بازار میں، یہ اب اسی خیال میں کہ 1 دن سو کے اٹھے ہم، کہا بازار میں جاؤ کچھ کھانے کا خرید لاؤ اور دیکھنا ایکٹیویٹیز کیا ہے پیچھے دقیانوس کے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ دقیانوس کا زمانہ ہے، 1 دن بعد ہم سو کے اٹھ رہے ہیں، کا ایکٹیویٹیز معلوم کرنا کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف، چپکے سے ذرا معلوم کر کے اور چپکے سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ یملیخا نکلے، پیسہ لے کر ایک ہوٹل والے کے پاس گئے، پیسہ دیا، بھائی کچھ کھانے کو دو، پیسہ ہوٹل والے نے دیکھا الٹا پلٹا، کہا بھائی کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ ہوٹل والے نے یملیخا سے کہا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے پرانا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارے پاس کہاں سے خزانہ ہاتھ نکلے، غریب آدمی ہیں، کچھ پیسے ہاتھ، بولے نہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگا، بولا وہ کیسے؟ کہ بھئی یہ پیسہ ابھی کا تھوڑے ہے، انہوں نے کہا کب کا ہے؟ کئی 3 صدی پہلے کا پیسہ ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ارے یار کیسے 3 صدی پہلے کا، کل سوئے آج اٹھے کھانا خرید نہیں آئے۔ بہرحال ہوٹل والے نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر حاکم وقت کے پاس یا کہیں قاضی جج کے پاس لے گیا، پیش کیا کہ دیکھو اسے بہت بڑا خزانہ کوئی ہاتھ لگا ہے، چھپا رہا ہے۔ حاکم بھی مسلمان تھا، پوچھا مسئلہ کیا ہے، اس نے تفصیل بتائی، اس نے کہا بھائی، کہا ہوا کیا بھائی، ہم کہا کہ دقیانوس کے ڈر سے ہم لوگ بھاگے تھے اور وہاں گفے میں کل جا کر سوئے ہیں، آج اٹھ کر آئے کھانا لینے، یہ کہہ رہے 300 سال پرانا پیسہ ہے۔ تو حاکم وقت کو بھی تھوڑا لگا کہ اللہ کی طرف سے شاید کوئی اشارہ ہے، اس نے کہا، حاکم وقت نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا چلو ہم گوفے میں دکھاتے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملاتے ہیں۔ سب گئے، لے آ کے دیکھے ارے واقعی گوفے میں لوگ لیٹے، اچھا گوفے میں جو لوگ تھے دور سے آتے ہوئے دیکھے، انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے دقیانوس کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے بھیجا، یہ لوگ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ خیر وہاں جانے کے بعد ملاقات بات ہوئی، اس کے بعد بادشاہ وقت جو بیدروس تھا اسے خبر کی گئی، وہ سجدہ شکر ادا کیا، اس نے پوری تحقیق معلوم ہوئی کہ واقعی ایسا ایسا ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ موت کے بعد پھر کیسے اٹھایا جائے گا۔ 300 سال سے زیادہ گزر گیا۔ بہرحال بادشاہ نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ بھئی اب آپ جو چاہیں کریں۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے، یہ لوگ پھر وہاں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کی لاشوں کو تابوت میں بند کروا کے وہیں پہ دفن کروایا اور اس پہاڑ کے گوفے کے گیٹ پر ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہی لوگ ہیں اصحاب کہف، گوفے والے۔ تو سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے اور یہ نام بڑے بابرکت ہیں، بزرگوں سے منقول ہے کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں اگر کوئی لکھ کر گھر پہ ٹانگ دے تو وہ اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی، اس گھر میں کسی مال پہ ڈال دیا جائے تو مال میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ اور اصحاب کہف ہی نہیں، اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، علماء فرماتے ہیں اس کتے کا نام جس چیز پر لکھ دیا جائے وہ چیز چوری نہیں ہوتی۔ کتے کا نام قطمیر تھا، میں نے بھی بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، نام لکھنے والا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ بزرگ شخصیات تھی جن کے نام سے یہ سورہ کہف ہے۔
اچھا یہ واقعہ پورا مذکور کیوں ہوا؟ پھر آگے ایک واقعہ اور ہے. دراصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکے والوں نے بہت طرح کے سوالات کیے تھے، اور ان سوالات سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہر جواب ملتا جا رہا ہے تو مکے والوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا سوال بتاؤ جو مشکل ہو اور یہ جواب نہ دے سکے. تو یہودیوں نے کہا ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، آگے ان کا ذکر آئے گا. اگر یہ نبی ہوں گے تو بتا پائیں گے ورنہ نہیں بتا پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ اصحاب کہف کا بیان فرمایا، آگے ذوالقرنین کا ذکر ہے. اور اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا جو آج تلاوت شروع ہوئی. اللہ نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. یہ واقعہ شروع ہو چکا ہے کل ہی اور اس کے درمیان کا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی خدایا کیا ابھی اس وقت میرے زمانے میں روئے زمین پر ایسا کوئی آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ خضر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اللہ نے کچھ نشانیاں بتائی، گئے وہ پانی کے کنارے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. یہ قرآن میں ہے. اللہ فرماتا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کیا حضرت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ کچھ آپ سے سیکھوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کا جواب تھا قال انک لا تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ اگر رہیں گے جو حالات دیکھیں گے وہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں رہنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے ساتھ رکھ لیا. سفر میں بہت سارے عجائب و غرائب دیکھے. 3 چیزیں بہت اہم ہوئی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ ہو سکے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک کشتی پر بیٹھ کر پانی پار کر رہے تھے. آدھے راستے میں گئے یا تھوڑا اور آگے گئے ہوں گے جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں چھید کر دیا. اچھا کشتی چلانے والا جو ملاح تھا وہ ناخدا، اس نے ان دونوں بزرگ شخصیتوں کو دیکھ کر ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا. نہیں حضرت آپ لوگ کیا کرایہ دیں گے، آپ لوگ ایسے ہی چلے دعا کر دیجیے گا جیسے آج بھی ہوتا ہے. انہوں نے کرایہ نہیں لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، نبی تھے، کہا کہ اس شخص نے اتنی عقیدت دکھائی، کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں جا پائیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لے چلیے، کوشش کروں گا آئندہ سوال نہ کروں. پھر آگے گئے. آگے جانے کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ ایک محلے میں گئے، ایک بڑا خوبصورت سا بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. نبی ہیں، بچے کا قتل دیکھے کہاں خاموش ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا برداشت نہیں کر پاؤ گے. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آخری بار موقع دیں، آخری بار، اب اگر ٹوکوں گا تو رخصت کر دیجئے گا. حضرت خضر علیہ السلام پھر آگے گئے، ساتھ میں ایک گاؤں میں گئے. جانے کے بعد گاؤں والوں سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، باہر سے آئے، کچھ کھانے کے لیے تو گاؤں والوں نے منع کر دیا، نہیں کچھ نہیں ملے گا. اچھا گاؤں سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کو، اس دیوار کو پھر سے صحیح سے تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. آپ نے فرمایا کہ یہاں گاؤں والوں نے برا سلوک کیا تو ان کی گرتی ہوئی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے آخری جملہ فرمایا جو آج کی تلاوت میں شروع ہوا تھا، وہ تھا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی. یہ آخری جملہ تھا. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں پھر سے سوال کروں تو کوئی مجھے مت رکھیے گا ساتھ میں. بہرحال پھر سے انہوں نے سوال کر دیا تیسری بار. اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، میرے ساتھ آپ نہیں رک سکتے. جملہ ہے قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئکم بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ اب وقت ہم دونوں کی جدائی کا ہے، لیکن وہ 3 چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں جس پہ آپ صبر نہیں کر پائے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز، جس کشتی میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور میں نے کشتی توڑ دی، دراصل پانی کے اس پار ایک ظالم بادشاہ کے کچھ کارندے بیٹھے تھے جو اچھی کشتیاں اپنے قبضے میں لے لیتے تھے جبراً. اگر یہ کشتی اچھی ہوتی تو وہ قبضہ کر لیتے. یہ غریب گھرانے کی کشتی تھی، ان سے ان کا گھر چلتا تھا. میں نے توڑ دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے کارندے اس کشتی کو پہ قبضہ نہ کریں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اللہ والوں کی باتیں. اور لگے کچھ لوگ تنقید کرنا شروع کر، ارے ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو میری عقل میں نہیں آ رہا، یہ میری عقل سے باہر ہے. بھائی آپ کی عقل ہے کتنی؟ آپ اپنی عقل کو پوری کائنات نہ سمجھا کریں. آپ کی عقل ہے وہ جتنی ہے اتنی ہی سمجھے نا. ہر بات سمجھ میں، اب ایک نبی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا غور کریں.
اللہ فرماتا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں اگر کسی ذات میں سارے علوم جمع کیے ہیں تو وہ صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ گمراہ ہے۔ بہرحال پہلی وضاحت کر دی۔ دوسری وضاحت ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا جو بچے کو میں نے مارا، دراصل اس بچے کے مقدر میں گمراہیت، وہ بچہ ایسا تھا کہ بڑا ہو کر گمراہ ہوتا اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کفر میں پھنس سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو موت دی اور اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک نیک اولاد عطا فرمائی۔ اور میں تیسری چیز دیوار والا مسئلہ، انہوں نے کہا دراصل گاؤں والے بھلے برے تھے لیکن اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون تھا، خزانہ دفن ہے، جس خزانے کے مالک نے موت سے پہلے خزانہ وہاں دفن کیا ہے، اس کے 2 یتیم بچے اسی گاؤں میں رہتے ہیں، اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے، اسی لیے میں نے دیوار ٹھیک کر دی تاکہ بعد میں جب بچے جوان ہو جائیں اللہ کوئی سبیل بتائے انہیں اور وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال سکیں۔ تو یہ تفصیل، یہ واقعہ آج مذکور ہوا، اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، خاص کر آیت نمبر 83 سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ذوالقرنین کون ہیں؟ ذوالقرنین وہی ہیں جنہیں سکندر اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ وہی ہیں جنہیں الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں انگلش میں، بہت بڑا نام ہے ان کا۔ یہ ان 4 لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی اور پوری دنیا گھومے ہیں۔ یہ گھومنے والے تو اکیلے آدمی، لیکن 4 بڑے بادشاہوں میں ایک نام حضرت سکندر اعظم ذوالقرنین کا ہے۔ یہ ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں، یعنی کھلیرے بھائی ہیں۔ انہوں نے آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ زمین میں کہیں پر آب حیات ہے۔ آب حیات کا مطلب ایسا پانی جو پی لو تو کبھی موت نہ آئے، کہیں پہ آب حیات ہے جو پیے گا نہیں مرے گا۔ انہوں نے اس کی تلاش شروع کی، ان کے بھائی جو تھے حضرت خضر علیہ السلام، انہیں وہ پانی ملا، وہ پیے، یہی وجہ ہے کہ انہیں آج تک وفات ان کی نہیں ہوئی، اور قیامت کے دن اکٹھے جب پوری کائنات ختم ہوگی تو انہیں وفات آئے گی۔ لیکن حضرت سکندر اعظم کو وہ پانی نہیں مل پایا۔ بہرحال اس کی تلاش میں انہوں نے پوری دنیا کے چکر لگائے، تو انہی کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کفار نے آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا ہے، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں گا انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے انہیں زمین پر قبضہ دیا تھا اور ہر چیز کے لیے سبیل بتائی تھی، راہ بتائی تھی، سبب دیا تھا۔ فاتبعا سببا، تو انہوں نے اس سبب کے پیچھے چلے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ سفر کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ مغربی جانب، ایسی جگہ جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ فی عین حمیۃ، ایک کیچڑ میں، کالے کیچڑ میں انہوں نے سورج کو ڈوبتا ہوا، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کالے کیچڑ میں یا کالے پانی میں سورج ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہ حسنا، اللہ فرماتا میں نے کہا ہے ذوالقرنین یا تو چاہو تو تم اس قوم کو عذاب دو کیونکہ وہ کفار تھے، یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہرحال اس قوم سے ملاقات ہوئی کہاں پہ؟ پچھم جانب، آخری میں، ویسٹ، بالکل لاسٹ پوائنٹ پہ جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہوا۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ سبب کے پیچھے چلے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل له من دونها سترا، اللہ فرماتا ہے پچھم پورب طرف چلے۔ اب پورب طرف کہاں تک چلے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ایسٹ سائڈ، پوربی جانب، ایسی جگہ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہاں ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جس قوم اور سورج کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، مطلب سورج اٹھتا ہوا دکھتا ہے اور وہ لوگ یہاں اس بستی میں رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ سورج جب اٹھتا تھا اس وقت نیچے، زمین کے نیچے انہوں نے گوفے بنا رکھے تھے، اپنے مکان اندر گھس جاتے تھے، اور سورج جب ڈھلنے لگتا تب وہ باہر نکلتے تھے۔ اس قوم سے حضرت سکندر اعظم کی ملاقات ہوئی۔
اللہ فرماتا ہے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، پھر وہ سبب کے پیچھے چلے حتیٰ کہ وہ پہنچے دو پہاڑ کے گوفے تک، دو پہاڑی تک، وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں پہاڑ کے پیچھے قوم تھی۔ یہ ایک اہم ذکر ہے۔ قوم کیا تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، کہ یہ وہ قوم تھی جو کوئی بات سمجھتی ہی نہیں تھی، ان کی زبان ہی الگ تھی، کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ یہ قوم جو تھی یہ دو پہاڑ کے بیچ میں رہتی تھی، اور دونوں پہاڑ کے اس سائیڈ ایک قوم بسی تھی جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے شاید، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے، نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہ وہی یاجوج ماجوج قیامت قریب پیدا نہیں ہوں گے، آج بھی دنیا میں ہیں۔ اور یہ جس جگہ کا ذکر ہے مفسرین فرماتے ہیں وہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر ہے۔ وہ جگہ ترکستان جو شہر ہے، ملک ہے، اس کے مشرقی کنارے پر وہ جگہ ہے۔ یہ حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا دو پہاڑ کے بیچ میں ایک قوم آباد ہے، ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا بولتے پتہ نہیں۔ یاجوج ماجوج ہے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ بڑی فسادی قوم، کھیت میں اترے تو کھیت چاٹ کے کھا جائے، تالاب میں جائے تو بس آدھا دن گزرتے گزرتے تالاب کا پانی پی جائے، پورا صاف کر دے، اندر کیچڑ بھی نہ ملے۔ یہ حالت اس قوم کی، سانپ کھا جائے، گدھا کھا جائے، بیل، شیر، مطلب اس پہ کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں، لوگوں کو کھا جاتی تھی یہ قوم۔ اور جتنی سوکھی چیز ملتی ہے، ہری چیز تو کھا جاتے، اور سوکھی چیز جتنی ملتی انہیں لاد کر لے کر چلے جاتے تھے، تو نکلتے ظلم کرتے، فساد کرتے، پھر چلے جاتے۔ حضرت ذوالقرنین جب گئے تو وہاں کے لوگوں نے جو دو پہاڑ کے بیچ میں آباد تھے، انہوں نے کہا ذوالقرنین دیکھیے ہم اس مصیبت میں گرفتار ہے، پیچھے سے یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے اور آ کر تباہی مچاتی ہے، چلی جاتی ہے نا۔ تباہی مچانے والے یاجوج ماجوج ہی ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ خیر، تباہی مچا کر چلی جاتی ہے، تو آپ کہیں تو ہم لوگ کچھ پیسہ اکٹھا کریں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیجئے۔ ایک دیوار جب آپ بنا دیجئے گا تو کم از کم ان سے نجات ہو جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا دیکھو پیسے کی ضرورت ہے نہیں، اللہ نے مجھے بہت ساری چیزیں دی ہے، بہت دولت ہے میرے پاس، بس تم لوگ ساتھ دو میرا۔ ساتھ دینا کیا ہے؟ لوہے کے، آپ نے فرمایا کہ اینٹ کے سائز میں لوہے کے ٹکڑے بنا بنا کر لاؤ، میں دیوار کھڑی کرتا ہوں۔ آپ نے دیوار کھڑی کرنی شروع کی، اور دیوار اتنی مضبوط قائم کی کہ آپ نے لوہے کی دیوار بنائی، بہت مضبوط دیوار، اس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں، لکڑی وغیرہ ڈالی، پتھر ڈالے، اور اتنی اونچی دیوار تھی کہ پہاڑ کے برابر۔ اور جب دیوار تیار ہو گئی تو اس پر پھر پیتل پگھلا کر ڈال دیا گیا اور مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے جب دیوار قائم کر دی، ادھر سے یاجوج ماجوج کی ٹولی پھر آئی آنے کے لیے، دیکھ رہے بڑی دیوار ہے، انہوں نے سوراخ کرنے کی کوشش کی تو سوراخ بھی نہیں کر پائے، چڑھنا چاہے تو پیتل کی وجہ سے اتنا سلپ ہو گیا تھا کہ اس پہ چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس وقت کو رک گئے، لیکن قیامت کے قریب وہ دیوار گرا کر باہر آئیں گے اور پھر دنیا میں فساد مچائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں پریشان کر رہے ہیں، آپ کوئی دیوار بنا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ میری مدد کرو، میں تم دونوں کے دیوار ایک درمیان دیوار قائم کرتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے اٹھا لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ وہی لکڑی دیوار کے درمیان آگ وغیرہ ڈالی گئی، پتھر ڈالے گئے، آپ نے فرمایا پیتل پگھال کر لاؤ، پیتل تانبا پگھال کر پھر دیوار پہ ڈالا گیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا۔ اللہ فرماتا ہے تو یاجوج ماجوج نہ اس دیوار پہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں چھید کر سکتے ہیں۔ قال ھذا رحمت ربی، ھذا رحمت من ربی، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تب یہ دیوار گر جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ثابت ہوگا، یعنی قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یاجوج ماجوج دیوار کو گرائیں گے، اور گرانے کے بعد پھر باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں پھر سے فساد مچائیں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ آگے بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کل بیان کرتے ہیں۔